اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، کوئی بھی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو شرعی حکم کے مطابق ادا نہ کیا جائے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مسئلوں کو سیکھے اور انہی پر عمل کرے۔ اگر یہ مسئلے عقل میں آ جائے تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کو عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری جانے۔ پیارے برادران اسلام، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے، جن سے کچھ مسائل بھی معلوم ہو سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے کہ اسے رب تبارک و تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں جمع بھی شامل ہے، اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور اسے روزہ بالکل یاد نہ تھا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزے دار کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں: نسیان اور خطا اور عمد۔ نسیان یعنی بھول جانا کہ کسی کو بالکل یاد میں نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے، جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی، پانی پی لیا، یا بھوک لگی، کھانا کھا لیا۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ قضا نہ کفارہ۔ شام کو وقت پر افطار کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں بھلا کر کھلا پلا بھی دیا اور روزہ بھی قبول فرما لیا۔ کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں ہے، چاہے کم کھایا یا خوب پیٹ بھر کر کے کھا لیا ہو، خوب پانی پیا یا چاہے تھوڑا پیا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور خطا کے معنی یعنی غلطی کے روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کلی کر رہا تھا کہ حلق میں پانی چلا گیا، پس خطا غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم ہوگا۔ اور عمد یعنی قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بہت پیاس لگی، جان کر پانی پی لیا، بہت بھوک لگی، جان کر کھانا کھا لیا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی، تو قصداً روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے اور خدا کے حکم کی پرواہ نہ کرنا اور سخت جرم ہے۔ لہٰذا یہ روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف کر دے۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے، چاہے فرض روزہ توڑا ہو یا نفل روزہ، دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے، کیونکہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض روزے کی طرح فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو وہ 60 غریبوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہوا اور وہ 60 روزے رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دنوں کا ناغہ ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کفارے سے متعلق ایک حدیث شریف سن لیجئے، جس سے روزے کے سارے مسئلے واضح ہو جائیں گے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ نہیں۔
تو آپ نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ لے لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا کہ کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینہ کے دونوں گوشوں، اس کا مطلب تھا کہ دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ پیارے برادران اسلام، اس مبارک حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی سے صحبت کرنے والے شخص ہی کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، عورت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اس شخص کے الفاظ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ عورت صحبت کرنے پر راضی نہ تھی، مرد نے اس کو مجبور کیا تھا۔ پس اگر کوئی مرد عورت کو مجبور کر کے صحبت کرے تو کفارہ صرف مرد پر ہوگا، عورت پر نہیں۔ اور اگر دونوں کی مرضی سے یہ عمل ہوا تھا تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ جس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کی ترتیب بیان کر دی گئی ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ اب غلاموں کی خرید و فروخت کا دور نہیں، لہٰذا اس حکم پر عمل نہیں ہوگا، اور 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ دشوار نہ ہو تو 60 غریبوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس شخص کو کفارے کی کھجوریں کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ، کفارہ یا کوئی واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، پس اس شخص کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل خصوصی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ جس کے لیے جو حکم چاہے وہ کر سکتے ہیں، انہیں ہر طریقے کا اختیار ہے، اور آپ کی اداؤں اور مرضی ہی کا نام شریعت ہے۔ اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو خدا کی نعمت بنا دیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا۔ تو پیارے برادران اسلام، دعا یہی کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں روزے اور شرعی معاملے میں بھول غلطی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ہر ایسے قصد کو ناکام کرے جو روزہ توڑنے یا دین کی توہین و بے حرمتی کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے